بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اب ہم آپ کو کعبے کی پاسبانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اس بیت اللہ کے نگران تم سے پہلے بنو تسم تھے، وہ اس کا حق ادا نہ کر سکے بلکہ انہوں نے اس کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر بنو جرہم اس کے پاسبان بنے، انہوں نے بھی اس کا حق ادا نہ کیا بلکہ اس کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہلاک کر دیا۔ اس لیے تم اس کی توہین نہ کرنا بلکہ اس کی حرمت کی تعظیم بجا لانا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جب بنو جرہم نے کعبے کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منتشر کر دیا۔ پھر بنو خزاعہ اس کے پاسبان بنے، اس کے بعد قصی بن کلاب پاسبان بنے۔ کعبے کی پاسبانی کے ساتھ ساتھ اس نے مکہ کی حکومت بھی سنبھال لی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے عبد الدار کو کعبے کی پاسبانی، دار الندوہ اور جھنڈا سپرد کیا، اور عبد مناف کو حاجیوں کو پانی پلانے اور انہیں کھانا کھلانے کے شعبے دیے۔ پھر عبد الدار نے اپنے بیٹے کو کعبے کی پاسبانی سونپ دی۔ پھر نسل در نسل یہ عہدہ اسی کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ عثمان بن طلحہ پاسبان بنے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں، ہم سوموار اور جمعرات کو کعبہ کا دروازہ کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے ساتھ کعبے میں داخل ہونے لگے تو میں نے آپ کو برا بھلا کہا، آپ نے درگزر فرمایا۔ پھر فرمایا، عثمان، ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا۔ میں نے یہ سن کر کہا، اس دن تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، نہیں بلکہ معزز ہوں گے۔ اتنا کہہ کر آپ تو کعبے میں داخل ہو گئے، لیکن آپ کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ میں نے اسلام لانے کا ارادہ کیا مگر میری قوم مجھے سختی سے روکتی رہی۔ پھر جب صلح حدیبیہ سے اگلے سال آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دنیا بدل دی اور اسلام دل میں گھر کر گیا، لیکن مجھے اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں آپ کے سامنے اظہار کر سکوں، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ آخر میں نے مدینہ منورہ جانے کا پختہ ارادہ کر لیا اور رات کو مکہ مکرمہ سے نکلا تو مجھے خالد بن ولید مل گئے۔ ہم دونوں چل پڑے۔ کچھ فاصلے پر عمرو بن عاص ملے، ہم اکٹھے چلتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور آپ کے پاس ہی رہنے لگا، یہاں تک کہ غزوہ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ میں بھی تھا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، عثمان چابی لاؤ۔ میں گیا اور چابی لے آیا۔ آپ نے چابی مجھ سے لے لی، پھر مجھے واپس کر دی اور فرمایا، بنو طلحہ یہ چابی لے لو، قدیم عرصے سے یہ تمہارے پاس ہے اور آئندہ یہ ہمیشہ تمہارے ہی پاس رہے گی، جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے چابی مانگی، انہوں نے آپ کو دینے کا ارادہ کیا تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ چابی بھی مجھے دے دیجیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اس ڈر سے ہاتھ پیچھے کر لیا کہ کہیں آپ چابی عباس رضی اللہ عنہ کو نہ دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چابی لاؤ، تو عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی بات دہرائی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارنی المفتاح ان کنت تؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اگر تو اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چابی مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول یہ حاضر ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ آپ نے چابی پکڑی، بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو سیدنا جبریل علیہ السلام سورۃ النساء آیت 58 کی وحی لے کر اترے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔
اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتے ہیں کہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرو۔ پھر آپ نے چابی عثمان رضی اللہ عنہ کو دے دی، پھر وہی بیت اللہ کھولتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے چچا کے بیٹے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ کو دے دی۔ اس وقت سے پاسبانی کا منصب شیبہ کی اولاد ہی میں جاری ہے۔